اپنے کسی ملازم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سواری پر موجود وہ امیر شخص جب ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس مزدور نے، اس غلام نے، اس ملازم نے کہا اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں نماز نہ ادا کر لوں۔ کہا کہ تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ جب وہ ملازم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نہ آیا۔ جب وہ باہر نہ آیا تو اس کا جو مالک تھا، جو سواری پہ موجود تھا، اس نے کہا میاں باہر نہیں آتے۔ کہا باہر آنے ہی نہیں دیتا۔ پھر تھوڑا وقت گزرا تو وہ نوجوان، وہ ملازم جو تھا، وہ پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے مالک نے پھر آواز لگائی، اس نے کہا باہر نہیں آتا۔ اس ملازم نے پھر کہا کہ میاں باہر ہی نہیں آنے دیتا۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص نے آواز لگائی اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، کہ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے باہر آنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سر سجدے میں نہیں رکھتے۔ میاں یاد رکھو، اس کی اجازت کے علاوہ انسان سانس نہیں لے سکتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت کے علاوہ انسان سر سجدے میں رکھ لے؟ تو وہ اللہ ناراض ہی اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ بندے کو سر سجدے میں رکھنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا؟ اللہ نے ہمیں اولاد دی، مال دی، اور بہت سی چیزوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، لیکن میاں اگر اللہ نے ہمیں سر سجدے میں رکھنے کی توفیق ہی نہیں دی تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا۔ اور جس کو سر سجدے میں رکھنے کی توفیق رب نہیں دیتا، اللہ اسے کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں عطا کرے گا۔ اس لیے ہر لمحے ہمیں چاہیے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کو راضی کریں، کبھی سجدوں کی صورت میں، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں۔ اور کبھی ہم نے اپنے اس عمل کو دیکھا، اپنی اس نماز کو دیکھا کہ انسان تھکا ہارا جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوتا ہے، انسان تنگ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، مجبور بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔